ناظرین آداب 28 جنوری 2023 مطابق 5 رجب کے اودھ نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں موسی رضا اور آپ سماعت فرمانے جا رہے ہیں اودھ نامہ میں شائع اہم خبروں کے خاص حصے۔ دہلی یونیورسٹی میں پی ایم مودی پر بی بی سی کی متنازعہ ڈاکیومنٹری کی اسکریننگ کو لے کر خوب ہنگامہ ہوا۔ کچھ طلبہ تنظیموں کے اعلان پر ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں طلبہ جمع ہوئے تھے، جس کے بعد دہلی پولیس نے فیکلٹی آف آرٹ کے باہر دفعہ 144 نافذ کر دی اور کئی طلبہ کو حراست میں لے لیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بی بی سی ڈاکیومنٹری کی اسکریننگ کے لیے این ایس یو آئی کے ایس یو نے اعلان کیا تھا۔ طلبہ نے کہا کہ شام 4 اور 5 بجے آرٹ فیکلٹی کے گیٹ نمبر 4 پر بی بی سی ڈاکیومنٹری کی اسکریننگ ہونی تھی۔ دہلی یونیورسٹی کے افسران نے کہا کہ انہوں نے اسکریننگ کی اجازت نہیں دی ہے، حالانکہ کچھ طلبہ نے لیپ ٹاپ اور موبائل پر ڈاکیومنٹری دیکھی۔ فروری ماہ میں تریپورہ، میگھالیہ اور ناگالینڈ میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ اس کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پہلے ہی شیڈول جاری کر دیا ہے، لیکن اب تریپورہ، میگھالیہ میں ووٹنگ کی تاریخیں بدل دی گئی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق تریپورہ میں 27 فروری اور میگھالیہ میں 16 فروری کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ پرانے شیڈول میں تریپورہ میں 16 فروری اور میگھالیہ میں 27 فروری کو ووٹ ڈالے جانے کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ مہاراشٹر کے مشہور شہر پونے کی ایک عدالت نے جمعے کو 2014 میں ہوئے 28 سالہ مسلم نوجوان محسن شیخ کے قتل کے کیس میں بنیاد پرست تنظیم ہندو راشٹر سینا کے سربراہ دھننجے رام دیسائی عرف بھائی سمیت تمام ملزمین کو بری کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پر شیواجی مہاراج اور شیو سینا کے سربراہ بال ٹھاکرے کی قابل اعتراض تصاویر گردش کرنے کے بعد پھیلنے والی فرقہ وارانہ جھڑپوں کے دوران محسن پر حملہ ہوا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج خصوصی پروگرام پریکشا پر چرچا 2023 کے تحت دہلی تال کٹورہ اسٹیڈیم میں طلبہ سے خطاب کیا۔ اس پروگرام میں بہت سے طلبہ نے لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے حصہ لیا۔ بتا دیں کہ پریکشا پہ چرچا اپنی نوعیت کا ایک منفرد پروگرام ہے جو ہر سال بورڈ کے امتحانات سے پہلے منعقد کیا جاتا ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات اور نشریات انوراگ ٹھاکر نے جمعے کو کچھ فلموں کو نشانہ بنانے والے بائیکاٹ کلچر کی مذمت کی اور کہا کہ ایسے وقت میں اس طرح کے واقعات ماحول کو خراب کرتے ہیں جب ہندوستان ایک سافٹ پاور کے طور پر اپنا اثر بڑھانے کے لیے پرجوش ہے۔ ٹھاکر نے کہا اگر کسی کو فلم سے کوئی پریشانی ہے تو اسے متعلقہ سرکاری محکمے سے بات کرنی چاہیے جو فلم سازوں کے ساتھ مسئلہ اٹھا سکتا ہے۔ فیض اللہ گنج واقع شعاع فاطمہ گرلز انٹر کالج میں 26 جنوری کے موقع پر جشن یوم جمہوریہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر ویریندر کمار سنگھ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پرچم کشائی کے بعد انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک بن چکا ہے اور یہ سب کچھ اس لیے ممکن ہو سکا کیونکہ ہمارا آئین دنیا کے آئین میں سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے عالمی سطح پر ہندوستان کی حصولیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا ملک آج دنیا میں 5واں معاشی طاقت بن چکا ہے۔ کالج کے بانی اور ڈائریکٹر پروفیسر شارب دولوی نے کہا کہ ملک کو بنانے اور آگے لے جانے کی ذمہ داری ہماری نئی نسل کی ہے۔ انہیں اپنے آئین کی بنیادی خصوصیات کی طرف توجہ دینے اور اس یکجہتی اور محبت کو فروغ دینے کی بھی ضرورت ہے جس پر ہمارا آئین زور دیتا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر شعبہ اردو لکھنؤ یونیورسٹی میں جشن آئین ہند کے عنوان سے پروگرام کا آغاز ڈین فیکلٹی آف آرٹس پروفیسر اروند اوستھی نے ترنگا پھہرا کر کیا۔ پروگرام کے صدر پروفیسر عباس رضا نیّر نے کہا کہ ہمارا آئین بنیادی حقوق اور مساوات کا علمبردار ہے جس میں ہندوستانی یکجہتی کی خوشبو اور امن و امان کی پاسداری کا یقین شامل ہے۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض شعبہ اردو کے ریسرچ اسکالر سید غلام عباس رضوی ہلوری نے ادا کیے اور شعبے کے سینئر ریسرچ اسکالر عبدالقدوس خان نے ہندوستانی آئین کے تئیں عہد حاضر کے تعلیم یافتہ نوجوان نسل کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے تاثرات پیش کیے۔ صوبیہ صدیقی، حیدر رضا ہاشمی، فاطمہ مبشرہ اور سنیل نے حب الوطنی پر نظمیں پیش کی۔ ملک کی ترقی میں تعلیمی ادارے بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمیں ایک ذمہ دار شہری کے طور پر ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے سرگرم رہنا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار مانو لکھنؤ کیمپس کی انچارج ڈاکٹر ہما یعقوب نے یوم جمہوریہ کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا، اس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ نظامت محمد اعظم نے انجام دی۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کیمپس کی انچارج ڈاکٹر ہما یعقوب نے کہا کہ آج کا دن کامیابیوں اور کامرانیوں کے یاد کرنے کا دن ہے اور یہ عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس ملک کو تعلیم یافتہ بنانے میں اپنا سرگرم کردار ادا کرنا ہوگا۔ 74ویں یوم جمہوریہ کی خصوصی تقریب کو یونٹی کالج میں حب الوطنی کے جوش جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مہمان خصوصی سابق اسسٹنٹ کمشنر آف ریونیو سید امیر احمد زیدی نے پرچم کشائی کی۔ پرنسپل، اساتذہ، مینیجنگ کمیٹی کے ممبران، اسکول کے عملے اور مختلف درجات کے طلبہ نے
پرجوش انداز میں قومی ترانہ گایا۔ اس موقع پر طلباء نے حب الوطنی کے نغمے پیش کیے اور قومی پرچم ہاتھ میں لے کر امن و اتحاد کے پیغام کو عام کیا۔ ان کے علاوہ دارالعلوم فرنگی محل، آل انڈیا محمدی مشن، ٹیڈے والی مسجد کے میدان پر، ادارہ تنظیم المکاتب، حوزہ علمیہ ابو طالب، دستگاہ باقریہ، اتر پردیش اردو اکیڈمی اور مدرسہ تجوید القرآن میں بھی جمعرات کو 74ویں یوم جمہوریہ پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق مسلمانوں پر ہونے والے پے در پے حملوں اور افسوسناک واقعات کے بعد کینیڈا میں اسلاموفوبیا کے خلاف پہلی بار نمائندہ خصوصی تعینات کر دیا گیا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلاموفوبیا، نسل پرستی کے نظام، نسلی امتیاز اور مذہبی عدم برداشت کے خلاف صحافی اور انسانی حقوق کی کارکن امیرہ الغویبی مشیر، ماہر اور نمائندہ کے طور پر خدمات انجام دیں گی۔ امیرہ انسانی حقوق کی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ کینیڈین ریس ریلیشن فاؤنڈیشن کی کمیونیکیشن سربراہ اور ٹورنٹو اسٹار اخبار کی کالم نگار بھی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں جمعرات کو 9 فلسطینی نوجوانوں کی شہادت پر غزہ میں شہریوں کی جانب سے پرامن ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس ریلی کے شرکاء پر بھرپور طاقت کا استعمال کیا، جس میں متعدد شہری زخمی ہوئے، جبکہ ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی شہریوں نے اسرائیلی فوج کی کارروائی کو سفاکیت اور ایک بڑا انسانی سانحہ قرار دیا ہے، لیکن اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کو فلسطین کے مزاحمت کار گروپ کی جانب سے 2 راکٹ فائر کیے گئے تھے، جنہیں دفاعی سسٹم نے نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیا اور پھر جوابی رد عمل میں حماس سمیت دیگر گروپوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ نیدر اور سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر مصر اور عالم اسلام کی مشہور و معروف یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی نے مذمت کرتے ہوئے ان ممالک کی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اسلامی تعاون تنظیم OIC نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ آزادی اظہار کی آڑ میں مذہبی کتابوں کو نظر آتش کرنے جیسی نفرت انگیز کارروائیوں کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ الازہر یونیورسٹی کی جانب سے بیان میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی حرمت کے لیے تمام مسلم ممالک متحد رہیں اور دونوں ممالک سے جواب طلب کیا جائے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں ایک مسلح شخص نے آذربائیجان کے سفارت خانے میں داخل ہو کر سیکورٹی مشن کے سربراہ کو قتل کر دیا۔ AFP کے مطابق ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ قتل اس شخص کی ذاتی رنجش کا سبب ہے، لیکن آذربائیجان نے ایسے عمل کو دہشت گردی قرار دیا ہے اور حملے سے متعلق تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے آذربائیجان کے سفارت خانے پر حملے کی خبر سنتے ہی سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے تمام اداروں کو فوری اور ضروری اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کی ایک ریاست میں پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والے ایک سیاہ فہم شہری کے کیس میں عدالت نے 5 پولیس اہلکاروں پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق 7 جنوری کو پولیس نے افریقی نژاد نکولس کو ٹریفک پر نہ رکنے پر تشدد کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں اس کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ اس کے بعد نکولس کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ 3 دن زیر علاج رہنے کے بعد 11 جنوری کو صبح خالق حقیقی سے جا ملا۔ شہریوں کے احتجاج پر ریاست کے پولیس چیف نے واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنائی اور اس میں ملوث اہلکاروں کو معطل کر دیا اور یہ کہا تھا کہ پولیس اہلکاروں کا یہ رویہ مجرمانہ اور انسانی حقوق کے خلاف ہے، جس پر انہیں بہر صورت سزا دی جائے گی۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر